اس کا واقعہ یوں ہوا، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں چونکہ ان کی حکومت جنات پہ بھی تھی، انسان جنات ان کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، اور یہ شیاطین و جنات آسمانوں پہ جاتے تھے اور آپ فرشتوں کی کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، پھر آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے اور وہ کاہن اس کے ساتھ جھوٹ موٹ ملا کے آگے لوگوں تک باتیں پہنچاتے تھے، اور اس پہ لوگوں نے کاپیاں لکھی، کتابیں بنائی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں اور جادو بھی کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے انتہائی سختی کے ساتھ ان پہ پابندی لگائی، اور جتنی کاپیاں اور کتابیں ان لوگوں نے لکھی تھی سب جمع کر کے اپنا جو تخت تھا اس کے نیچے دفنا دیا۔ وہ سلسلہ ختم ہوا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا اور ان کے دور کے جو اہل علم تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ بھی چلے گئے، اس کے بعد شیطان انسان کے شکل میں آ گئے، ان لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو سلیمان آپ پہ جو حکومت کر رہا تھا وہ جادو کے ذریعے الیاذ باللہ کر رہا تھا، لہٰذا آپ لوگ اس پہ توجہ دو، اور میں آپ لوگوں کو ایک خزانہ دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں ہوتا تھا وہ جگہ دکھائی کہ یہاں پہ مدفون ہے وہ علم۔ تو ان یہودیوں نے اس کو کھودا اور دوبارہ سے وہ کتابیں باہر نکالی اور اس جادو کو عام کر دیا، اور اتنا عام کر دیا کہ اس کو آسمانی علم کہنے لگے، اور سیکھنے والے کو اور جو سیکھتا تھا اس کو بہت ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اتنا عام ہوا کہ لوگوں میں کرامت اور جادو میں اشتباہ آ گیا۔ معجزہ، اولیاء کی کرامات بھی ایسے ہوتے ہیں جو خارق العادت ہوتے ہیں، عادت کے خلاف کوئی کام اللہ رب العزت اپنے کسی ولی سے صادر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوا میں اڑنا، بعض اولیاء کے بارے میں آئے کہ وہ ہوا میں اڑے ہو چلے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ گئے، تو اب یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک جادوگر ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ایسا کچھ دکھا رہا ہے، جنات اور شیاطین کے اثر اس پہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسے کام کرتب دکھا رہا ہے۔ اب جو دیکھنے والے تھے ان پہ اشتباہ آیا کہ بھائی یہ جادو ہے یا کرامت یا معجزہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے دو فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت۔ وہ آئے، آ کے لوگوں کو جادو سکھایا، لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور تم اسے اپنا کر عمل کر کے کافر نہیں بننا۔ صرف اتنی بات ہے کہ معجزہ یوں ہوتا ہے اور جادو یہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے اکثریت لوگوں نے ہاروت و ماروت سے ایسے کلمات سیکھے جن کے ذریعے وہ میاں بیوی میں تفریق لاتے، دو انسانوں کا آپس میں تعلقات خراب کر دیتے، یعنی کہ جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کو انہوں نے اپنا لیا۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں بعض جو واقعات آتے ہیں کہ دو
فرشتے اللہ نے دنیا پہ انسانی قوتیں ان کو دے دی، ان سے گناہ سرزد ہوا اور پھر اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دے دی، یہ اسرائیلیات ہے، یہودیوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جو مسلمانوں میں عام ہو چکی اور وہ آگے نقل در نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ فرشتوں کے بھیجنے کا مقصد تھا تاکہ لوگوں میں یہ سحر اور کرامت معجزہ میں فرق واضح کرنے کے لیے بھیجا۔ اب سحر اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ ایک عام آسان سا فرق ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو بندہ ہے اس سے خارق العادت کوئی کام صادر ہو گیا، اس پہ سحر یا جنات کے ذریعے سے ایسا کچھ ہوا، شیاطین کے مدد سے ہوا، یا اللہ نے اس کو کرامت کے طور پہ ایسا دکھایا۔ تو ایک اس کا واضح فرق ہے جو ہر بندہ سمجھتا ہے، کرامت اس سے صادر ہوگی جو ظاہراً اور باطناً پاکیزہ ہو، پاکیزہ و شریعت کا پابند، فرائض و واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور ظاہر کو اپنے گندگی سے پاک رکھتا ہے، ایسے بندے سے اللہ کرامت بھی ظاہر کر دیتے۔ اور جس کا ظاہر باطن ٹھیک نہیں ہے، ظاہر میں وہ گندگی میں ملوث ہے اور احکام الہیہ کی وہ پابندی نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، گندا رہتا ہے، اب ایسے بندے سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے یہ سحر، جنات اور جادو کے اثرات سے یہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی گندگی زیادہ ہوگی شیاطین اور جنات کا اثر اس پہ زیادہ ہوگا۔ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے، گندگی سے پناہ مانگتے ہوئے، کیونکہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ شیاطین اور جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور جس میں پاکیزگی زیادہ ہوگی وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ کی مدد پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور گندگی میں شیاطین اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لوگ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سحر اپنا کے یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو سحر سکھاتے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ سحر اور جادو یہ آسمانی علم ہے، فرشتے لے کے آئے تھے لہٰذا اس کو اپنانا چاہیے، تو جواب ملا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے جو اترے تھے بابل میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے، لہذا تم اس سحر پہ عمل کر کے کفر اختیار نہیں کرنا، اور تمہارا کیا طریقہ تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی چیزوں کو جس کے ساتھ میاں بیوی میں تفریق لاتے تھے، گھروں میں جھگڑے
فتنے پیدا کراتے تھے. وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے بغیر اللہ کے حکم. اور یہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچانے والا ہو وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور خوب جانتے بھی تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو بندہ اس جادو کو اپنائے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے ہلاکت ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی برا تھا جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے. تو یہ لوگ جان بوجھ کر کرتے تھے. تو سحر اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نظر بندی ہو جاتی، دیکھنے والوں کو کسی چیز کی شکل بدل کے دوسری کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر آئے تھے مقابلے کے لیے، لاٹھیاں پھینک دی، وہ سانپ لگنے لگے، سانپ نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ لاٹھیاں ہی تھی، دیکھنے والوں کے لیے وہ سانپ لگ رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو ان کے جو جادو کا تاثیر تھا وہ تاثیر ختم ہو چکا تھا. لوگوں نے دیکھا سب لاٹھیاں ہیں، نظر بندی ختم ہو گئی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت بھی تبدیل کر دیتے. کیا کسی جاندار کی حقیقت کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا یہ کر سکتے ہیں. کسی جاندار کو پتھر بنا دے اور اس میں وہ اثر پیش کرتے ہیں. قعقاع بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس چند کلمات ہیں، اس کے ذریعے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان سے کوئی دوسرا جاندار بن سکتا ہے. جادو کے ذریعے انسان کے جسم میں بیماری آ سکتی ہے. جادو کے ذریعے انسان کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وہمی طور پہ یعنی وہمی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوا ہے، طبیعت ناساز رہتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی جادو ہوا ہے، اور حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتا، اس کا اپنا نفسیاتی وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو جادو یہ فسق سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. کہ جادو کا سیکھنا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کلمات کفر اختیار کرنے پڑتے ہیں، جس میں گندگی اپنانی پڑتی ہے. تو جس میں کلمات کفر ہو وہ کفر ہے، اور کم از کم درجہ جس میں کلمات کفر نہیں ہے تو وہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر ایک بندہ مشہور ہے علاقے میں کہ وہ جادو کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا حکم احناف کے ہاں یقتل. اسلامی حکومت ہو، ایسے بندے پہ ثبوت کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور جادو کروانے والے کو قید میں رکھ دیا جائے. اگر کوئی عورت ہے اس کام میں ملوث ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اسے قید میں رکھ دیا جائے گا. جیسے مرتد کا حکم یہ ہے 3 دن تک کا مرد کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اس کے جو شبہات ہیں اس کو ازالہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور عورت ہے
بھی کہ اگر نہیں کرتی ہے تو ہمیشہ وہ قید میں رہے گی، اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ تو یہی حکم آج جادوگر کا بھی اور جادو کرنے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ بعض کلمات جو تعویذ کی شکل میں، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، شیاطین سے مدد مانگی جائے، ایسے حرام قطعی ہے، اور بعض آج جائز ہے، جائز تعویذ، لیکن آپ ایسے کلمات میں اللہ رب العزت تاثیر رکھ لیتے، جائز بھی ہو لیکن آگے جو مقصد ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ایسی تعویذ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آگے سے لڑکی نہیں مان رہی ہے، لڑکی کے والدین نہیں مان رہے، تو اب وہ تعویذ لکھتا ہے، اور ایسے تعویذ لکھتا ہے کہ وہ مان جاتے ہیں۔ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ایک بندے کا ذہن نہیں مان رہا ہے تو اس کو ایسے عملیات کے ذریعے سے مجبور کرنا یہ ناجائز بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں میں جو خباثت تھی، جادو عام ہو چکا تھا، اور یہ اس کو بہتر بھی سمجھتے تھے، جادوگر کو عالم سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آخری جو 2 صورتیں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کے علاج کے طور پر اتاری، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سکھایا کہ اگر ان صورتوں کی پابندی کی جائے، آخری جو 2 صورتیں ہیں، ہر نماز کے بعد ایک بار، اور صبح شام 3 بار، جو بندہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ یوں پھیر لے تو ایسے بندے پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر کسی پہ ہوا ہے جادو تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت جادو کا جو تاثیر ہے وہ ختم کر دیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، اور ان صورتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ ختم کر دیا۔ اور اب اگر کوئی آدمی ہے ایسا کام کرتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ تو باقی آنے والی جو آیت ہے اس میں ان کے توبے کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ